اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں جو الفاظ ہیں ان میں سے اکثریت جو ہے وہ 3 حروف سے وجود میں آتی ہے، جنہیں ہم مادہ کہتے ہیں، ریڈیکل کہتے ہیں، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ان بنیادی حروف کے شروع میں، درمیان میں کبھی کبھی جو ہے وہ بعض حروف کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ کبھی آپ کو شروع میں الف نظر آئے گا، کبھی آپ کو پہلے لفظ کے بعد الف نظر آئے گا، کبھی آپ کو شروع میں تا نظر آئے گا، کبھی آپ کو شروع میں الف نون ان نظر آئے گا، کبھی درمیان میں آپ کو تشدید نظر آئے گی، کبھی شروع میں آپ کو الف سین تے نظر آئے گا۔ تو یہ وہ سارے اضافے ہیں جن کی وجہ سے فہم میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ ہماری کتاب ہے علامتی طریقہ تدریس، اور اس کتاب میں ہم نے 30 اسباق میں ہم نے مشترک مفہومی ترجمہ بذریعہ علامتی طریقہ تدریس، اس کے جو قواعد و ضوابط ہیں وہ ہم نے اس کتاب میں بیان کیے ہیں۔ تو آج جو ہے وہ ہم ایک نیا سبق شروع کریں گے، اور اس میں ہم علامات جو ہے وہ جو بنیادی حروف کے ساتھ حروف جڑتے ہیں ان کی بنیاد پہ جو فہم میں تبدیلی آتی ہے اس کو جو ہے وہ ہم سمجھیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ قتلہ، لام پہ زبر ہے، فعل ماضی ہے، ٹھیک، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ اس نے قتل کیا۔ اب میں ان 3 بنیادی حروف قاف، تا اور لام، اس میں جو ہے وہ اضافہ کروں گا۔ دیکھیں میں نے کیا قتلہ سے قاف کے بعد الف کا اضافہ کر دیا، تو کیا ہو گیا؟ تھوڑی سی آواز بلند ہو گئی، قاتلہ۔ اب اس میں جو ہے وہ فہم پیدا ہو گیا تعلق کا، تعاون کا، ٹھیک، تسابق کا، یعنی ایک کا دوسرے سے تعلق۔ تو کیا ترجمہ ہوگا؟ اس نے دوسرے سے قتال کیا، ٹھیک۔ پھر اگلا لفظ دیکھیں، بل کتبہ، اس نے کتابت کی، اور اب میں نے کاف کے بعد الف کا اضافہ کر دیا تو کاتبہ ہو گیا۔ تو اس نے دوسرے سے کتابت کی، یعنی خط و کتابت کی، اب 2 کا تعلق ہو گیا۔ تو کیا فہم بنا؟ فہم یہ بنا کہ اگر پہلے حرف کے بعد الف کا اضافہ نظر آئے تو اب معاملہ جو ہے وہ 2 افراد کے مابین ہو گیا، ایک نے دوسرے کے ساتھ، اور آپ دیکھیے گا کہ ہر ایک میں ایسا ہی نظر آئے گا آپ کو، ٹھیک۔ پھر اگلا دیکھیں، مطلب حسبہ، اس نے حساب کیا، کوئی ایک ہے، لیکن اگر میں نے ہا کے بعد الف کا اضافہ کر دیا تو کیا ہو گیا؟ حاسبہ، اس نے دوسرے کا محاسبہ کیا۔ کتنا آسان ہے کہ ایک حرف کا اضافہ ہو رہا ہے اور فہم میں تبدیلی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جہادہ، جد و جہد کی، جہاد کیا، اس نے جد و جہد کی، اور جیم کے بعد میں نے الف کا اضافہ کر دیا تو جاہدہ، ایک نے دوسرے کے خلاف جد و جہد کی۔ اب 2 کا معاملہ ہو گیا۔ پھر ہم اب آیات کے ذریعے سے انہی الفاظ کو سمجھتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں من جاہد فانما یجاہد لنفسہ، جس نے کیا کیا؟ جو کوئی مجاہدہ کرتا ہے تو وہ اپنے نفس کے لیے ہی مجاہدہ کرتا ہے، یعنی نفس اور آدمی کے درمیان میں معاملہ ہوا۔ پھر آپ دیکھیں قتال، تو کیا ہوگا؟ یقاتلون میں قاف کے بعد کس کا اضافہ ہو گیا؟ الف کا ہو گیا۔ تو اب ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ فی سبیل اللہ مقاتلہ کرتے ہیں، یعنی ایک دوسرے سے قتل کرتے ہیں، ایک قاتل ہوتا ہے، اس میں ایک مقتول ہوتا ہے، تو 2 کے درمیان اس میں فہم پیدا ہو گیا۔ پھر آپ دیکھیے کہ یضاعف کا لفظ آتا ہے، ٹھیک، یضاعف میں ضاد کے بعد کیا آ رہا ہے؟ الف آ رہا ہے۔ اس الف نے بتایا کہ اب معاملہ ایک کا نہیں ہے، 2 کے مابین ہے۔ تو ترجمہ کیا ہوگا؟ اور اللہ جس کے لیے اس کی منشا ہوتی ہے مضاعفہ کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اردو بولنے والے، اردو سمجھنے والے کتنے خوش نصیب ہیں کہ جو قرآن میں الفاظ موجود ہیں اس میں سے 85% الفاظ کسی نہ کسی شکل میں اردو میں بھی موجود ہیں۔ جیسے فعل ہے تو فے عین لام قرآن میں بھی ہے، اور فے عین لام اردو میں بھی ہے، لیکن اس سے بھی معاملہ آگے بڑھ گیا کہ جس شکل میں قرآن میں کوئی لفظ موجود ہے اسی شکل میں اردو میں بھی موجود ہے، کسی زبان کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ تو کیا ہوگا؟ اور اللہ جس کے لیے اس کی منشا ہوتی ہے مضاعفہ کرتا ہے، ضعف کرنا یعنی بڑھانا، ڈبل کرنا، ٹھیک۔ پھر
فحاسبنا، فحاسبنا، ہا کے بعد کیا ہو گیا؟ الف آ گیا۔ اس نے آتے ہی بتایا کہ اب معاملہ ایک کا نہیں ہے، دو کے مابین ہے، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ پس ہم محاسبہ کریں گے، شدید محاسبہ۔ ایک طرف اللہ ہے اور ایک طرف بندے ہیں، اس کے گناہ گار بندے ہیں۔ وَسَارِعُ، سارعُ سرعت کہتے ہیں نا، بہت تیزی سے جسے کہتے ہیں، تو اس میں کیا ہے؟ سین کے بعد کیا ہے؟ الف ہے، ٹھیک؟ تو الف نے بتایا کہ اب کوئی مقابلہ ہو رہا ہے، کوئی جو ہے مسابقت جو ہے وہ اس کے اندر ہو رہی ہے، کوئی تعاون ہو رہا ہے، یعنی دو کے درمیان معاملہ ہے۔ تو کیا ہو گیا؟ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، کہ کیا کرو؟ تم سرعت اختیار کرو، تیزی سے جو ہے وہ دوڑو، کس طرف؟ اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف۔ تو مجموعی ترجمہ کیا ہوگا؟ کہ اور تم اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف مسارعت کرو۔ یہ اردو میں موجود ہے۔ ایک بات سمجھ لیں کہ حکومت پاکستان نے ایک لغت شائع کی ہے اور وہ تقریباً 22 جلدوں پر مشتمل ہے، تو اس لغت میں ہر وہ لفظ جو اس کے اندر موجود ہے ہم نے اس کو اردو قرار دیا ہے۔ جب وہ اردو اس کو ہم نے قرار دیا ہے تو اگر ترجمے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لفظ اس لغت میں موجود ہے تو پھر ہم ترجمہ در ترجمہ نہیں کرتے، اسی لفظ کو ترجمے کا حصہ بناتے ہیں۔ فائدہ یہ ہے کہ ابتدائی طور پر تو ہمیں لفظ مشکل لگے گا، لیکن چونکہ یہی بنیادی 3 حروف عربی میں بھی موجود ہیں اور اردو میں موجود ہیں تو ایک دفعہ مشکل لگے گا، لیکن جب قرآن دوسری مرتبہ پڑھیں گے تو تھوڑا آسان ہو جائے گا، پھر پڑھیں گے پھر آسان ہو جائے گا، تو آہستہ آہستہ کیا ہوگا؟ وہ تمام الفاظ جو ہمارے لیے تھوڑے سے مشکل ہیں وہ آسان ہو جائیں گے۔ اب دوسرا طریقہ، تو آپ دیکھیں کہ میں مغفرت کی جگہ اگر اس کا ترجمہ بخشش لے آؤں تو مغفرت کے بنیادی حروف کیا ہیں؟ وہ ہیں غین، فے، رے، غفر، ٹھیک؟ اور بخشش کے کیا ہیں؟ بے، خے، شین۔ تو اس کے حروف الگ ہیں، اس کے حروف الگ ہیں۔ جب میں قرآن کی سماعت کروں گا تو اس میں ہمارے کانوں میں جو ہے وہ غین، فے، رے ٹکرائے گا۔ ترجمہ جو میں نے کیا ہے وہ بخشش کیا ہوا ہے تو میچ ہی نہیں کریں گے، ایک بات۔ دوسری بات، 6 مہینے کے بعد تو بالکل ہی بھول جائے گا۔ ایک طریقہ یہ ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اردو میں جو الفاظ موجود ہیں جس میں بنیادی حروف قرآن میں اور اردو میں ایک جیسے ہیں اس کو سمجھ لیں، اس کو یاد کر لیں۔ یہ دوسرا طریقہ، یہ آسان ہے اور یہ قرآن کے قریب ترین ہے، قرآن سے دور نہیں، جو قرآن میں لکھا ہے وہی جو ہے وہ اس میں موجود ہے۔ اور تیسری سب سے اہم بات وہ یہ کہ ہم دوسری زبانوں کے چکر میں اردو سے بھی گئے، یعنی ہمیں تو اردو بھی نہیں آتی۔ یہ جو میں پروگرام کر رہا ہوں اور جو آپ کو سکھا رہا ہوں تو عربی کو تو الگ رکھیں، میں آپ کو اردو بھی سکھا رہا ہوں ساتھ ساتھ، یعنی الحمدللہ جب یہ آپ ویڈیوز دیکھیں گے تو آپ کی عربی درست نہیں ہوگی، آپ کی اردو بھی جو ہے وہ مسلسل درست ہوتی چلی جائے گی اور بہترین اردو جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں رائج ہو جائے گی قرآن کی وجہ سے۔ جب تک قرآن ہے تو انشاءاللہ قرآن کی برکت سے اور قرآن کی مطابقت کی وجہ سے اردو بھی انشاءاللہ ہمیشہ زندہ رہے گی۔ پھر اگلا لفظ دیکھیں، سابقو، سبقت اردو میں موجود ہے لیکن سین کے بعد کیا ہے؟ الف آ گیا، تو اس نے بتایا کہ اب کوئی دو کے درمیان تعلق پیدا ہو گیا، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ تم اپنے رب کی مغفرت کی طرف مسابقت کرو۔ دیکھیں اردو میں بھی سین کے بعد الف ہے اور عربی میں بھی سین کے بعد الف ہے، تو ہم ترجمے میں شکلاً بھی اسی لفظ کو لے آئیں گے، مشکل ہوگا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آسان ہو جائے گا۔ پھر آپ دیکھیں حربہ، حاربہ، محاربہ، یہ سارے الفاظ جو اردو میں موجود ہیں لیکن ہا کے بعد کیا ہے؟ الف ہے، تو اب معلوم ہوا کہ دو کے درمیان میں ہے، یعنی ایک طرف کوئی فرد ہے، کوئی کافر ہے، اور دوسری طرف کون ہے؟ اللہ اور اس کا رسول ہے۔ تو کیا ترجمہ ہوگا؟ اس کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول سے محاربہ کرتا ہے، یہ اردو میں موجود ہے، حرب کے معنوں میں، جنگ کے معنوں میں۔ پھر دیکھیں صابرو، صبر اردو میں موجود ہے لیکن صاد کے بعد کیا ہے؟ الف ہے، تعلق ہو گیا۔ رابطہ اردو میں موجود ہے لیکن رابطو، الف نے بتایا کہ اب یہ صبر بھی دو کے مابین ہے، یا دو لوگوں کے مابین ہے، یا دو گروہوں کے مابین ہے، یا کچھ لوگوں کے مابین ہے، اور رابطو میں را کے بعد کیا ہے؟ الف ہے۔ تو ترجمہ کیا ہوگا؟ اور باہم صابر اور رابط رہو۔
پھر دیکھیں آپ شرکت کرنا، شارک، مشرک، یہ سارے الفاظ ہیں نا. تو کیا لفظ ہے؟ شارک ہم. شین کے بعد کیا ہے؟ الف ہے. تو معلوم ہوا کہ دو کے درمیان میں ہے. کیا ترجمہ ہوگا؟ اور ان کے اموال و اولاد میں شارک بن. ٹھیک، ایک طرف شیطان ہو گیا اور ایک طرف جو ہے وہ لوگ ہو گئے. پھر آپ دیکھیں شاور، مشورہ اردو میں موجود ہے. تو شاور ہم، شین کے بعد الف آ گیا. اس الف نے کیا فہم پیدا کر دیا؟ اب دو کے درمیان میں ہے، ایک طرف جو ہے وہ ایک ہے اور ایک طرف دیگر ہیں، تو ان کے درمیان میں چیز ہوگی تو اس وقت ہم کیا کہیں گے؟ شاور ہم. کیا ترجمہ ہوگا؟ اور تو ان سے امر میں مشاورت کر. دیکھیں مشاورت میں بھی شین کے بعد کیا ہے؟ الف ہے. پھر آپ دیکھیں تو دورہ، زوات کے بعد کیا ہے؟ الف ہے. دو کے درمیان میں ہے. تعلق کیا ہو گیا؟ اس میں تعلق ہے، اس میں تسابق ہے، اس میں کیا ہے؟ تعاون ہے. کچھ دو کے درمیان معاملہ ہو رہا ہے. پھر آپ دیکھیں واسقکم، وا کے بعد کیا آ گیا؟ الف آ گیا. الف نے بتایا کہ اب تعلق جو ہے وہ دو کے درمیان ہے، میثاق کا معاملہ ہو رہا ہے. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ اور اس کے اس میثاق کو جو اس نے تم سے واثق لیا، مضبوطی سے لیا، تو تعلق جو ہے وہ دو کے درمیان ہو گیا. تو اب ایک نئی تبدیلی کو پڑھیں. یہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے کہ ابھی تک تو ہم نے پڑھا کہ پہلے حرف کے بعد جب الف آ جاتا ہے تو دو کے درمیان تعلق ہو جاتا ہے. لیکن ایسا بھی آپ کو نظر آئے گا کہ صرف درمیان میں پہلے حرف کے بعد الف نہیں آیا بلکہ اس کے شروع میں تا بھی آ گیا. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی کوئی فعل تا سے شروع ہوتا ہے تو اکثر یہ دو کے درمیان میں تعلق ہوتا ہے. ایک بات سمجھ لیں کہ یہ جو ابواب ہیں، اگر ہم صرف نحو کی بنیاد پہ اس کو پڑھیں گے تو اس میں بے شمار تفصیلات ہیں، اور یقینی بات ہے آپ کے پاس وقت کم ہے، نہ آپ اتنی محنت کر سکتے ہیں جتنی کرنی چاہیے. اللہ توفیق دے، ہم انشاءاللہ کریں گے. لیکن ابتدائی طور پہ ہم صرف اس چیز کو لیتے ہیں جو کثرت سے موجود ہو، بس اتنا سینس آ گیا کافی ہے. اللہ توفیق دے گا تو ہم آگے بھی پڑھتے چلے جائیں گے. تو تا شروع میں آتا ہے تو اکثر جو ہے اس تا کی وجہ سے دو کے مابین کوئی تعلق کا جو ہے وہ فہم پیدا ہوتا ہے. ترجموں میں نہیں لاتے، میں یہاں جو بھی پڑھا رہا ہوں آپ کو، آپ بار بار اس بات پہ غور کر رہے ہوں گے کہ میں فہم کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ آپ نے لفظ کو دیکھا، درمیان میں تشدید نظر آئی تو معلوم ہوا کہ اس میں کوئی تسلسل ہے، کوئی جو ہے وہ تشدد ہے، کوئی تکرار ہے. تا شروع میں نظر آیا تو آپ کو معلوم ہوا کہ یہ دو کے درمیان میں ہے. اور تا شروع میں ہو اور پہلے حرف کے بعد الف ہو تو اب شاید اس کا فہم جو ہے وہ دو گروہوں کے بارے میں بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک، تو اب ہم اس کو سمجھتے ہیں. دیکھیں جیسے ہم کہتے ہیں عوانا، تعاون کو کہتے ہیں، معاونت کو کہتے ہیں. دیکھیں اردو میں بھی موجود ہے اور قرآن پاک میں بھی موجود ہے. تعاون، عین کے بعد کیا ہو گیا؟ الف آ گیا اور عین سے پہلے کیا ہو گیا؟ تا آ گیا. اب یہ جو فعل ہے اس میں کیا ہو گیا؟ اس میں دو گروہوں کے درمیان تعاون ہے نا. قرآن میں آتا ہے کہ تعاون علی البر والتقوی، یعنی تقوی کے کاموں میں اور بر کے کاموں میں آپس میں تعاون کرو. دو گروہوں کا ذکر ہے، تمام لوگوں کا ذکر ہے. پھر آپ دیکھیں عرفہ، اس نے معرفت حاصل کی. لیکن اردو میں بھی آتا ہے، قرآن میں بھی موجود ہے تعارف. تو عین سے پہلے کیا آ گیا؟ تے آ گیا اور عین کے بعد کیا ہو گیا؟ الف آ گیا. یہ دو اضافے نظر آئیں گے. ایک بات پھر سمجھ لیں کہ یہ ہم آپ کو اضافے کرنا سکھا نہیں رہے، یعنی جو علامتی طریقہ تدریس ہے اس میں ہم آپ کو عربی جو ہے وہ بولنا نہیں سکھاتے، ہم آپ کو عربی لکھنا نہیں سکھاتے. گو کہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا جو یہ سیکھیں گے. پھر ہم عربی کے اعراب نہیں سکھاتے. ہمارا جو ہدف ہے بنیادی وہ یہ ہے کہ کلام پاک میں یہ سب چیزیں موجود ہیں، اور ایک عام پڑھا لکھا آدمی جب قرآن پاک کو دیکھتا ہے تو اس کو نظر آتا ہے، تعاون قرآن میں لکھا ہوا نظر آتا ہے، تعارف نظر آتا ہے، تو بس اس کو دیکھتا ہے اور اس میں اضافے کمی کو دیکھتا ہے اور ایک فہم حاصل کر لیتا ہے. تو یہ ابتدائی طریقہ ہے ترجمہ کرنے کا. ٹھیک، تو تعارف میں کیا ہوگا؟ عین سے پہلے تے ہے اور عین کے بعد الف ہے. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ ایک دوسرے سے تعارف حاصل کرو. ٹھیک، تو اس نے دوسرے سے تعارف حاصل کر لیا. پھر دیکھیں قتل ہے، اس نے قتل کیا اور ہم نے پڑھا تھا قاف کے بعد الف آ جائے گا. ٹھیک،
قاتل آ گیا تھا، لیکن یہاں ایک اور اضافہ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ تقاتلا. تو ایک نے دوسرے سے کیا کیا؟ مقاتلہ کیا. یعنی دو گروہوں کے درمیان، دو فوجوں کے درمیان کیا ہوا؟ قتال ہوا. پھر برکہ، برکت. تو اسی میں کیا لگا دیا ہم نے؟ تے شروع میں لگا دیا اور بے کے بعد الف لگا دیا. تو تبارک، وہ اپنی ذات میں بابرکت ہے، وہ دوسروں کے مقابلے میں بابرکت ہے. پھر آپ دیکھیں سآلہ، سوال اردو میں موجود ہے، عربی میں موجود ہے، لیکن آپ نے کیا کیا؟ سین سے پہلے آپ نے تے لگا دیا اور سین کے بعد الف لگا دیا. دو اضافے ہو گئے. تو اب یہ دو گروہوں کے درمیان معاملہ ہو گیا، تو اس نے آپس میں سوال اٹھایا. پھر آپ دیکھیں اعلیٰ، اعلیٰ اردو میں موجود ہے، تو تے شروع میں آ گیا اور عین کے بعد الف آ گیا. تو تعالی، وہ اپنی ذات میں اعلیٰ ہے، وہ لوگوں کے مقابلے میں کیا ہے؟ اعلیٰ ہے. پھر کثرت، کثرہ، اور آپ نے کیا کیا؟ تکاثر ہو گیا. سورت کا نام ہے نا، الہاکم التکاثر. تو تا شروع میں آ گیا اور کاف کے بعد الف آ گیا. تو ایک دوسرے سے ہے تکاثر کرنا، ایک دوسرے سے کثرت کرنا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا. میں نے بتایا تھا نا کہ اس میں یا کیا ہوگا؟ تسابق ہوگا، تعاون ہوگا، مقابلہ ہوگا. تو یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہوں گی. پھر فخرہ، فخر اردو میں موجود ہے، لیکن فے سے پہلے کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ تے نظر آ رہا ہے. فے کے بعد کیا نظر آ رہا ہے؟ الف نظر آ رہا ہے. اب باہمی ہو گیا معاملہ. تو تفاخر، ایک دوسرے پر فخر کرنا، ایک دوسرے کے مقابلے میں فخر کرنا. اور تفاخر تو خود اردو میں موجود ہے. پھر ہم آیات کے ذریعے سے اس کو سمجھتے ہیں. عما یتساءلون، ٹھیک. تو سین سے پہلے کیا ہے؟ تے ہے، اور سین کے بعد کیا ہے؟ الف ہے. تو سوال تو اس میں موجود ہے، لیکن کیا ہے؟ وہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں. لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں، قیامت کے بارے میں وہ کر رہے ہیں کہ قیامت ہوگی نہیں ہوگی، مشرکین مکہ کے حوالے سے. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ کس بابت باہم سوال کر رہے ہیں، یعنی سوال و جواب جو ہے وہ کر رہے ہیں ایک دوسرے سے. پھر آپ دیکھیں تعاون، تعاونو، عین کے بعد الف آ گیا، عین سے پہلے تے آ گیا. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ تم بر اور تقوی میں ایک دوسرے سے تعاون کرو. پھر اگلی آیت دیکھیں، تعارف کے حوالے سے ہے. عین سے پہلے تے ہے اور عین کے بعد کیا ہے؟ الف ہے. یتعارفون. تو کیا ہوگا؟ اب ترجمہ کیا ہوگا؟ آپس میں ہوگا. میں نے بتایا تھا نا کہ اب یہاں پر دو گروہوں کا ذکر ہے. یعنی اگر درمیان میں پہلے حرف کے بعد الف آتا ہے تو عموماً کوئی دو افراد کے درمیان میں آتا ہے، اور اگر شروع میں تا نظر آئے اور پہلے حرف کے بعد الف نظر آئے تو پھر شاید دو گروہوں کا فہم ہوتا ہے. یہ اکثر ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی جو ہے ایسا نہیں بھی ہوگا. تو اب اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ آپس میں متعارف ہوں گے. تو پھر اگلا لفظ دیکھیے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. سورہ عصر موجود ہے. یہاں بھی دیکھیں وصیت ہے. وصیت کے ساتھ کیا ہے؟ شروع میں آ گیا تے، واو کے بعد آ گیا الف آ گیا. تو اب وصیت کون کر رہا ہے؟ وہ باہمی وصیت کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وصیت کرتے ہیں. کس کی؟ حق کی، صبر کی. تو ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ باہمی تواسی حق اور تواسی صبر کرتے ہیں. باہمی کا فہم اس میں موجود ہے. پھر آپ دیکھیے برکت، شروع میں تا ہے، بے کے بعد الف ہے. ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ جو رب العالمین ہے وہ اپنی ذات میں تبارک ہے، وہ انسانوں کے مقابلے میں بابرکت ہے. یعنی دو کے درمیان جو ہے وہ ایک فہم پیدا ہو گیا. اسی طرح آپ دیکھیں سبحانہ و تعالی، تعالی تے موجود ہے. عین سے پہلے کیا ہے؟ تے ہے. عین کے بعد کیا ہے؟ الف ہے، کھڑا الف ہے. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ ترجمہ ہوگا اس کی تسبیح ہے اور وہ اپنی ذات میں تعالی ہے، اعلیٰ ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ کتنا آسان ہے کہ دو علامات ہیں، ایک شروع میں الف ہے اور کبھی تا ہے. اب ایک اور آیت کو دیکھتے ہیں. اس میں کیا ہے؟ تبایعتم، ٹھیک. تو تبایعتم میں کیا ہے؟ با سے پہلے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ تے نظر آ رہا ہے. با کے بعد کیا نظر آ رہا ہے؟ الف نظر آ رہا ہے. اس شروع کے تے اور بعد کے الف نے بتایا کہ معاملہ دو لوگوں کے درمیان ہو رہا ہے. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ اور شاہد کر لو
جب تم آپس میں بیع کرو، خریداری کرو، تجارت کرو، تو یہاں پہ جو ہے وہ آپس کا فہم پیدا ہو گیا۔ پھر آپ دیکھیں دین، یہ قرض کو کہتے ہیں، ٹھیک، تداین تم، تو دال سے پہلے تے آ گیا اور دال کے بعد الف آ گیا، فوراً آپ کے ذہن میں بات آنی چاہیے کہ اب معاملہ دو لوگوں کے درمیان میں ہے، دو گروہوں کے درمیان میں ہے، تو اسی وجہ سے اس میں شروع میں تے نظر آ رہا ہے اور پہلے حرف کے بعد الف نظر آ رہا ہے۔ تو کیا ترجمہ ہوگا؟ جب تم اجل مسمى یعنی ایک خاص وقت تک کے لیے آپس میں دین کا لین دین کرو، ٹھیک ہے نا، یعنی قرضے کا جب معاملہ کرو۔ تو یہ ہمارے کورسز ہیں، بہت آسان کورسز ہیں، 2 مہینے کا ایک کورس ہے، 9 ہفتے کا، اس میں آپ شامل ہوں گے۔ ہم پوری نماز کا ترجمہ کرنا سکھائیں گے آپ کو، اور ساتھ ہی جو ہے قرآن کے ایک بڑے حصے کا علامات جو ہیں اس میں وہ سکھائیں گے ہم آپ کو۔ پھر ہمارا ایڈوانس کورس ہے جو ہماری کتاب ہے پارہ الف لام میم، اس کے ذریعے سے ہم پورے قرآن کا ترجمہ کرنا سکھائیں گے، مشترک مفہومی ترجمہ بذریعہ علامتی طریقہ تدریس، اس کے قواعد و ضوابط ہیں، وہ ہم انشاءاللہ اس کے ذریعے سے سکھائیں گے۔ اور پھر جب لوگ ترجمہ کرنا سیکھ لیتے ہیں تو ہم انہیں تحقیق کرنا سکھاتے ہیں۔ اور چوتھا جو ہے وہ ہے ہمارا تدریس سکھانے کا کورس، ٹیچر ٹریننگ ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا تم میں بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور دوسرے کو سکھاتے ہیں۔ تو آپ بھی شامل ہو جائیں ہمارے ساتھ، اپنے گھر میں سکھائیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، بس آپ بھی شامل ہو جائیں۔ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، آپ نے سبسکرائب کیا، آپ ہم سے جڑ گئے، ہماری ہر ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن سے جوڑ دے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ قرآن سے جڑے ہوئے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔